میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور وہ دنیا کے انسانوں کا محبوب بن جائے۔ انسان کا محبوب بننے کے لیے انسان نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، کتنی کاوشیں کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، اور انسان کا محبوب اس لیے بننا چاہتا ہے تاکہ اس انسان کا محبوب بن کر وہ دنیا کے کچھ فوائد یا کسی حد تک کا سکون حاصل کر لے۔ لیکن پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور میرے محبوب ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن تم ہی کہہ دو کہ میرا محبوب کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈال دے۔ آپ ذرا سوچیں، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن اشراف کو دعوت دین پیش کی، اس کے پاس دولت تھی، وسائل تھے، عزت تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا، سوسائٹی میں اثر و رسوخ تھا، اور جب اس کے پاس سرمایہ کی فراوانی اور اتنی ساری عزت موجود تھی تو اس نے ایک غلط تصور یہ قائم کر لیا کہ اگر یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں، میں اگر اللہ کا محبوب نہ ہوتا تو مجھے اللہ کیوں عطا فرماتا؟ بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے، تفسیر میں موجود ہے کہ کعب ابن اشراف نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے جواب کے اندر سرمایہ دار کو، عزت دار کو، باوقار کہلانے والے کو یہ فرمایا، اور قربان جائیے قرآن کے انداز پر کہ لا یعنی بات کا قرآن نے جواب ہی نہیں دیا۔ جیسا کہ اس نے کہا ابناء اللہ، تو یہ ایسی بے تکی بات تھی کہ اللہ نے اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، لیکن دوسری بات کا جواب دیا کہ اس نے کہا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ، تمہارے لیے ایک ہی کنڈیشن ہے، ہم تمہارے سرمایے کو نہیں دیکھ رہے، ہم تمہاری وجاہت کو نہیں دیکھ رہے، ہم تمہاری شہرت کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو صرف تم کو محبوب اگر تم کہتے ہو تو ایک ہی کنڈیشن پر ہم تمہیں اپنا محبوب بنا سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی پیروی تم کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر محبوب کے پیچھے چلتے ہو اور ان کی غلامی کو اختیار کرتے ہو تو یقیناً ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل و دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بہت ساروں کے سروں پر عمامہ ہے، بہت ساروں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، بہت ساروں کے چہروں پر داڑیاں ہیں، بہت ساروں کے لباس اسلامی ہیں، بہت ساروں کے اندر مسواک پر عمل کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے، لیکن وہ اللہ کے محبوب نظر نہیں آتے۔ جب یہ ساری پیروی کرتے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ محبوبیت جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں وہ محبوبیت نظر نہیں آتی، وہ مقام نظر نہیں آتا، وہ مرتبہ نظر نہیں آتا۔ کبھی اس سلسلے میں بھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ تو سن لیجئے، ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں، ان سنتوں کو اپناتے ہیں، ان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں
جن طریقوں کو اختیار کرنا ہمارے نفس پر نہ گراں ہو اور ان طریقوں پر عمل کرنے سے ہمارا فائدہ ہو، ہم ان سنتوں کو تو اختیار کرتے ہیں۔ امامہ شریف پہن لیا، 70 نمازوں کا ثواب، داڑھی رکھ لی، لوگوں کے سلام ہم کو سلام میسر ہوں گے، لوگ ہم کو سلام کریں گے، مسواک کا استعمال کریں گے، ہمارے دانت صاف ہوں گے، مسواک کے استعمال کی بنیاد پر انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کا فائدہ ہماری ذات سے ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ولیوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی زندگی کے اندر بوسیدہ لباس نظر آتا ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی نظر آتی ہے، چھوٹا سا لوٹا نظر آتا ہے، ٹوٹا ہوا مکان نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سر پر امامہ بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، مسواک کا استعمال بھی ہے، لیکن ہم عالی شان محل میں رہتے ہیں اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پھر بھی ہمیں وہ عزت حاصل نہیں، وہ محبوبیت حاصل نہیں جو محبوبیت اللہ انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں نے ان سنتوں ہی پر عمل نہیں کیا جو سنت نفس پر آسان ہیں، بلکہ ان سنتوں پر بھی عمل کیا جو سنت نفس پر گراں ہیں، ان سنتوں پر بھی عمل کیا جن سنتوں پر عمل کرنا بہت دشوار ہے۔